ہمارے آج کے پہلے مہمان پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم رؤف حسن صاحب. رؤف صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے کہا کہ حتمی دھرنا ہوگا, پہنچ بھی گئے ڈی چوک پہ, لیکن پھر فوراً ہی پسپائی ہوئی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر. تو کوئی آپ لوگوں کے اندر کوئی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہوا کیا, کہ وہاں تک جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, اور یہ جو سوالات ہیں کہ جی مرکزی لیڈرشپ جو تھی وہ غائب ہے رہی, کافی سارے لوگ جو تھے وہ اہم نام نہیں تھے وہاں پر. جی عامر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک تو لفظ پسپائی کے اوپر میں ذرا تھوڑا سا آبجیکشن کروں گا, میرا خیال اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے. اچھا, جب ریاست جو ہے وہ ماں کی جگہ ایک قاتل کا روپ دھار لیتی ہے, اور اس کی جو رائفلز ہیں, گنز جو ہیں, اس کے دھانے جو ہیں وہ آگ اگلنا شروع کر دیتے ہیں نہتے پرامن عوام کے اوپر, تو اس کو پسپائی نہیں کہا جاتا. اس کو کچھ اور ہی لفظ دینا چاہوں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ یہاں آپ کا پروگرام میں اس قسم کا لفظ استعمال کروں. چلیں وہ لیکن کہیں گے وہ حتمی دھرنے کی کوشش آپ کی کامیاب نہیں ہو سکی, چلیں ری رائٹ کرتے ہیں. اس جو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, اس میں ان لوگوں کا سوائے اپنی جانیں بچانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے وہ اپنی جانیں بچا کے وہاں سے نکلے. اب اگر جو سوال اصل میں اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ جی ریاست نے ایک قاتل کا روپ کیوں دھارا, اور ریاست نے اپنے ہی عوام کے اوپر اپنی بندوقوں کے دھانے کیوں کھولے, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ لوگ کسی پرتشدد کارروائی میں انگیج تھے؟ کیا انہوں نے کوئی پرتشدد کارروائی کی؟ کیا انہوں نے کسی ریاستی کارندے کے اوپر حملہ کیا؟ کیا اس نے کوئی اور ایسا کام کیا جو کہ پروووکیٹو ہو؟ نہیں. تو ایک انارمڈ نہتے پرامن شہریوں کے اوپر ریاست کا وار جو تھا, قاتلانہ وار, خطا کلامی کرنے دیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, وہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں میڈیا کے ٹاکس کے اندر کہ جی گولی نہیں چلائی گئی, اور اگر کوئی ہے مطلب ہے کہ لوگ اگر جاں بحق ہوئے پی ٹی آئی کے تو ان کے ہمیں ڈیٹیلز دے دیں, قوائف سے آگاہ کر دیں. تو یہ بات تو بالکل ہو رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے متضاد پھر نمبرز آ رہے ہیں. کوئی آپ کا رہنما کچھ نمبر دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ سماجی میڈیا کی الگ پھر ایک اس کے اوپر دعوے ہیں. تو اس چیز کو مطلب ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ باڈیز کہاں ہیں, کہاں پہ وہ لوگ ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں عامر صاحب, ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ اسپوریڈک انفارمیشن آئی ہے لوگوں سے جو گراس روٹس کے اوپر ہیں. انہوں نے جس کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے, فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے, لیکن ہم اس انفارمیشن کو ریلائبل نہیں سمجھتے. اس لیے ہم نے 2 ہاسپٹلس میں باڈیز جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ اسلام آباد کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, یہاں ایک بیمس ہے اور ایک پولی کلینک ہے. یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے, اور یہاں سے ہم نے ہماری بہت ساری ٹیمز گئی ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, لیکن انہیں کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی. آپ کو پتہ ہے کہ او پی ڈی آؤٹ پیشنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں رجسٹر پڑا ہوتا ہے, وہاں ان کمنگ پیشنٹس اور آؤٹ گوئنگ پیشنٹس ویدر ڈیڈ اور الائیو ان کو انٹری کی جاتی ہے. وہ او پی ڈی رجسٹرز جو ہیں وہ بھی غائب ہیں. جو بھی ان تک ہم نے مانگا کہ ان تک ہماری رسائی ممکن بنایا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہماری کسٹڈی میں بھی نہیں ہے, وہ یہاں سے لیے جا چکے ہوئے ہیں. انسٹرکشنز وہاں کے ڈاکٹرز کو منسٹری کی طرف سے دی جا چکی ہوئی ہیں کہ جی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی. ان حالات میں اسی وجہ سے, ان وجوہات سے, چونکہ ہمارے پاس ابھی تک فائنلی کنفرم ڈیٹا اور فگرز نہیں ہیں, اس لیے ہم نے ان کو پبلک نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے انفارمیشن, اس کی بیسس کے اوپر کوئی نمبر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. ہم نمبرز کمیونیکیٹ کریں گے ونس وی ہیو اے کنفرم ڈیٹا. اس وقت تک یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ باڈیز کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ ہم چیک کرنے کے بعد ہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے تھے کہ فوری طور کے اوپر ہم یہ فگر عوام تک پہنچائیں, لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں, اور اس سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ انجرڈ ہیں, اور ان میں سے بعض انجریز جو ہیں, بعض جو زخم ہے وہ بہت سیریس ہیں. اچھا رؤف صاحب, اب یہ بات ہوئی کہ جیسے آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی تحریک جو ہے وہ جاری ہے, دھرنا جاری ہے. تو اس دھرنے کے خط و خال کیا ہوں گے؟ جو میں نے ابتدائی کلمات میں بھی سوال اٹھایا تھا کہ مرکز دوبارہ سے اسلام آباد ہوگا یا پھیلائیں گے, کیا ہوگا طرز احتجاج, کیا اپنایا جائے گا؟ دیکھیے, آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی. آج 10:30 بجے اس پروگرام کے فوراً بعد ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہو رہی ہے, اور ان میٹنگز میں ہم یہی جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں ان کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, اور جس کے مطابق ہم اس جو موومنٹ ہے ہماری, اس کو آگے بڑھا سکیں. ایک تو فیصلہ ہوا ہے نا کہ یہ موومنٹ جاری رہے گی, جس کا اعلان علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کر دیا ہے, اور ان میٹنگز میں ہم لوگ مستقبل کے جو خد و خال ہیں ان کو ذرا
پینٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم اس اپنی جو موومنٹ ہے اس کو آگے لے جا سکیں گے، اور لے جانا ہے ہم نے. میرا خیال 1 نہیں تو 2 دن میں ہم سارا جو ہمارا پلان ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ کے پی نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، خیبر پختونخوا نے. پنجاب سے جو موبلائزیشن کی لوگ توقع کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی، بھتہ کہ جو آپ کے سینئر رہنما تھے وہ بھی نظر نہیں آئے. کیا وجہ تھی اس کی؟ اور یہ سوال جو ہے مطلب ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اٹھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، وہاں موومنٹ نہیں تھی، وہ اٹک تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ کے پی کا علاقہ ہے، وہاں وہ آ سکتے تھے. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے جس قسم کی فسطائیت تھی، پنجاب کی تمام جو ہے اسلام آباد کی سے نکلتی ہوئی آتی ہوئی تمام موٹر ویز جو ہیں وہ بند کر دی تھیں، تمام ہائی ویز بند کر دی گئی تھیں، تمام آرٹریز جو ہیں شہروں کے اندر وہ بند کر دی گئی تھیں، نیٹ ختم تھا، کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی، سڑکوں کے اوپر خندقیں کھود دی تھیں، بھاری تعداد میں سیکیورٹی پرسنل کو پوسٹ کیا گیا تھا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا، کڈنیپ کیا گیا تھا. لاہور شہر کو ورچولی پورا ملک جو تھا وہ لاک ڈاؤن میں تھا، اور راوی کو بند کیا گیا تھا، چناب کو بند کیا گیا تھا، جیلم کو بند کیا گیا تھا. آپ جا کے دیکھیں، آپ پاکستان کے نیا نام انہوں نے کنٹینرستان رکھا ہوا ہے، ہر طرف آپ کو کنٹینرز کی بہار جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو ان حالات میں جو مشکلات تھیں اس کی وجہ سے جو آؤٹ فلو آف پیپل تھا وہ کم تھا، وہ تھوڑا تھا، لیکن اس کے بعد رات کو بہت سے لوگ نکلے ہیں وہاں سے، پہنچے بھی ہیں یہاں، اور آج کے دن میں ہم امید کر رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگ اور نکلیں گے. انفارچونیٹلی اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کے پی سے، کیونکہ کے پی سے بڑے لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے نکل رہے تھے، لیکن پنجاب سے نکلنا جو ہے وہ ایک جان جوکھوں کا کام تھا، ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ریلیٹیولی کم لوگ نکلے. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو حکومت سے مذاکرات آپ لوگوں کے ہوئے تھے اس میں کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی، پھر لیکن ڈیل کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا، اور اس میں لوگ جو ہیں تنقید کریں کہ جی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جو نیگوسیشن تھی اس کی ایک ناتجربہ کاری تھی، کہ مطلب ہے کہ جب ان کے پاس موقع تھا تو چیز کو ڈیل کو کنکلوڈ نہیں کر سکے. جی یہ مجھے ذرائع نے بتایا، اور دونوں طرف کے ذرائع نے بتایا، گورنمنٹ کے بھی اور آپ کے ہمدردوں نے بھی. جی ہمارے اوپر پریشر تھا جی کچھ کہ ہم اس دھرنے کو جو کال آف کریں، اور اس سلسلے میں کچھ ہمیں سجیشنز بھی دی گئی تھیں، کوئی آلٹرنیٹ سائٹس بھی ہمیں دی گئی تھیں اور وہ خان صاحب تک پہنچائی گئی تھیں. وہ بات چیت آگے بڑھی تھی. ایک وزٹ جو گور صاحب کا ہوا تھا اس میں بات چیت ہوئی تھی، جس میں کہ بیرسٹر صاحب بھی ساتھ تھے، بات چیت ہوئی، لیکن کوئی کنکلوسیو فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا. کوئی ایسی پیشکش تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، کوئی اس پہ بات ہوئی تھی، کوئی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیے ہمیں ایک آلٹرنیٹ سائٹ کی بھی آفر کی گئی تھی، بلکہ 1 یا 2 سائٹس تھیں، ایک سنجانی بھی تھی، لیکن بائی اینڈ لارج پارٹی کے لوگوں کا خیال تھا کہ سنجانی از ناٹ این اپروپریٹ سائٹ، کیونکہ یہ اسلام آباد سے بہت باہر ہے اور اس کی ریلیونس جو ہے ہماری موومنٹ کے ساتھ وہ نہیں بنتی تھی. اسی لیے جو سیکنڈ وزٹ تھا گور صاحب کا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہ رات کو ہوا، اور وہ وہاں جا کے پھر خان صاحب کے ساتھ دوبارہ یہ معاملات اٹھائے گئے، لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب نے کہا جی کہ نہیں، میں سنجانی کے اوپر نہیں ایگری کروں گا. تو پھر واپس آ گئے تھے. اس کے بعد پارٹی نے خود ہی فیصلہ کرنا تھا. ہمارا فیصلہ یہ تھا جی کہ ہم نے آگے جانا ہے، پنجاب میں داخل ہونا ہے، اور ہم نے ڈی چوک کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو بلو ایریا ہے جس کو جناح ایونیو کہتے ہیں اس کے کونے کے اوپر ہم نے کل بیرسٹر صاحب تھے میرے ساتھ پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے اتفاق کر لیا تھا سنجرانی کے مقام کے اوپر، لیکن پھر بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہمیں ڈی چوک جانا ہے. تو وہ جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ بشرا صاحبہ کی ڈالی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت تو تیار تھی وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے. دیکھیے سنجانی کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا تھا عامر صاحب. میں ساری میٹنگز میں موجود تھا ذاتی طور کے اوپر، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنجانی کے اوپر کنسنسس نہیں ہو پایا تھا. کچھ لوگ تھے پارٹی میں جو کہ کہہ رہے تھے کہ چلیے ٹھیک ہے یہ مان لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ یہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، سنجانی جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، ہماری کاز کے لیے اس کو آگے نہیں لے جائے گا. اس لیے وہ اس کے اوپر جب اگریمنٹ نہیں ہو پایا تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم جناح ایونیو کا جو سٹارٹ ہے جو سینٹورس کے ساتھ ہے وہاں تک جائیں گے، لیکن ہم انٹر نہیں کریں گے. لیکن پھر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بغیر اسپیسیفک ڈائریکشنز کے بھی وہ انٹر کر جاتے ہیں. تو کسی قسم کی کوئی سچویشن جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی. تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. پھر تو نہتے شاریوں کے اوپر صرف گولیاں ہی برسائی، اسی کی آواز آتی رہی تھی سارے شہر میں. اچھا یہ بتائیے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو کردار ہے اب وہ کیا سنا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ پارٹی فیصلوں پہ وہ حاوی ہیں،
اور ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر سمجھی جا رہی ہے. جو بھی آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں, کہاں تک درست ہے یہ بات جو آپ کے غیر سیاسی ان کا رول ہے, ان کا بھی غیر سیاسی رول ہے, اور باقی بہنوں کا بھی غیر سیاسی رول ہے. دیکھیے خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہیں کہ جی میری فیملی ممبرس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پارٹی میں اس کا کوئی سیاسی رول نہیں ہوگا, اور وہ اس کے اوپر قائم ہیں. اب یہ جو بشرا بی بی ہیں وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ بھی ہوتی ہیں, اسی طرح سے علیمہ بی بی اور باقی جو بہنیں ہیں وہ خان صاحب کی بہنیں بھی ہیں. تو یہ اس ناطے, اس رشتے کے ناطے, ان رشتوں کے ناطے ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہ پاس میں ہوتا رہا ہے, نصرت بھٹو صاحبہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, بے نظیر صاحبہ کا معاملہ دیکھ لیجئے, کلثوم نواز کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, تو انہوں نے بھی ایک اپنی فیملیز کے سپورٹ میں ایک رول پلے کیا ہوا ہے. اس کو آپ ٹیکنیکلی پولیٹیکل رول نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے رشتوں کے ناطے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے. یہی رول جو ہے وہ بشرا بی بی کا بھی تھا. آخری سوال, ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے, سیگمنٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو لیڈرشپ تھی, بیرسٹر گوہر نہیں تھے جو اس کے اندر دھرنے میں, شیخ وقاص, سلمان اکرم راجہ صاحب, کیا وجہ تھی کہ جو آپ کے سینٹرل فیسز تھے, مرکزی چہرے, وہ موجود نہیں تھے اس پورے احتجاج کے دوران کہیں بھی؟ دیکھیں جی, شیخ وقاص کو یہ آرڈرز تھے کہ جی آپ نے نہیں نکلنا, آپ نے میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور میں تھے, وہاں سے وہ نہیں نکل پائے, پوری کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں نکل پائے. گور صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے, اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے. عوام کا غصہ ہے جی, ہمارے فالوورز کا, ہمارے دوست ہیں سارے, ان کا غصہ ڈیفینیٹلی ہے. جس طریقے سے ریاست نے برتاؤ کیا ہے, رویہ ان کا اپنایا ہے, وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ وہ تو قاتل کا رویہ ہوتا ہے, وہ ماں کا نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں جو خاصی سوالات بہت سارے, لیکن وہ جو کرٹسزم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر, میں یہ کہتا ہوں اس کا, وہ ہماری پارٹی کے ہیں, ہمارے اپنے ہیں, اور وہ ہمارے اپنے ہی رہیں گے. اور اب ہم اس کو خاصی اپنی میٹنگز میں, ابھی 10:30 بجے ایک اور میری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے, تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ایکسٹینسولی ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فیصلہ اس سلسلے میں بہت جلد کر لیں گے. بہت بہت شکریہ رؤوف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ حکومت کا موقف لیں گے. کیا حکومت کیا کہہ رہی ہے, اس پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا کیا جواب دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.